اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب والشہادة الکبیر المتعال اے ہوا عالم الغیب والشہادہ، اللہ تبارک و تعالی غائب کی خبروں کو بھی جاننے والا ہے، والشہادہ اور ظاہری خبروں کو جاننے والا ہے۔ غائب کہتے ہیں جن چیزوں کو انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعہ سے پتہ نہیں لگا سکتا ہے۔ ارے سمجھے، آنکھ کے ذریعہ سے دیکھ کر علم نہ حاصل کر پائے، جی زبان سے چکھ کر کے علم حاصل نہیں ہوتا ہے جن چیزوں کا، ناک سے سن کر جن کا علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے، ہاتھ سے ٹچ کر کے جن کا علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے، جی حواس خمسہ ہے نا، کیا کیا ہے؟ کان سے سن کر جن کا علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے، جی آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، کتنے ہو گئے؟ حواس خمسہ کے جن کا علم حاصل نہ ہو ان چیزوں کو کہتے ہیں غائب، کیا ہے؟ اور شہادہ جن کا علم ان پانچوں سے ہوتا ہے، کسی نہ کسی ایک سے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شہادہ، اس کو کہتے ہیں۔ تو غیب کی باتوں کا علم جن کو انسان اپنے مدرکات خمسہ سے حاصل نہ کر پائے، اور جو چیز بالکل ظاہر اور باہر جس کو انسان جان سکتا ہے، ان کا بھی علم اللہ تبارک و تعالی ہی کو ہے۔ الکبیر جو بڑا ہے، المتعال جو عالیشان ہے، بلند مرتبہ والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک کے علم کامل حاصل ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک علم کمال کا یہ بیان ہے یہاں پر، کمال علم جو ہے انہی کو ہے۔ فرماتے ہیں سواء منکم، برابر ہے تم میں سے جو اسر القول، چپ کر باتیں کرے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، خود اپنے آپ سے بات کر رہا ہے، ومن جہر بہ، اور جو کیا زور سے بات کرے، زور سے بات کرے، دوسروں کو سنا کر بات کرے، ومن ہوا مستخف باللیل، استخف یستخف چھپ جانا، جو رات کو چھپ کر کیا کرتے چلتا ہے، وسارب بالنہار، سرب یسرب، سروب کے معنی چلنا، اور جو دن میں چلتا ہے، رات کی تاریکی میں، دن کے اجالا میں، جلوت میں، خلوت میں، زور سے بولتا ہے، آہستہ بولتا ہے، ان تمام حالات سے کون واقف ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، جو جن کے علم کامل ہے، ان سے کوئی مخفی ہے کیا؟ لہو معقبات من بین یدیہ، معقبات جمع معقبات، عقبہ تعقیب کرنا، پیچھا کرنا، معقبات ہمارا ایک کے بعد دوسرے آنے والے شے کو معقب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ معقب یعنی ایک کے بعد دیگر آنے والے، اس سے مراد کیا ہے؟ ای الملائکۃ المعقبات، وہ فرشتے جو ایک کے بعد دیگر آتے جاتے رہتے، دن کے فرشتے، رات کے فرشتے، دن میں ڈیوٹی دینے والے فرشتے، جب دن کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے تو عصر کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، اور رات میں ڈیوٹی دینے والے فرشتے وہاں عصر کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی میں لگ جاتے ہیں۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اور دن میں ڈیوٹی دینے والے فرشتے اور رات میں ڈیوٹی دینے والے فرشتے فجر کی جماعت میں شریک ہوتے ہیں، پورے رات جنہوں نے ڈیوٹی دی وہ فجر کی نماز پڑھ کر اوپر چلے جاتے ہیں، آپ جو دن میں ڈیوٹی دینے والے ہوتے ہیں وہ فجر پڑھ کے منتشر ہو جاتے ہیں۔ ارے سمجھے، یہ حدیث سے ثابت ہے جی۔ اسی لیے فجر کی جماعت میں، عصر کی جماعت میں شریک ہونا بہت اچھی بات ہے، حدیث میں ترغیب آئی ہے۔ ارے سمجھے، جب فجر کی جماعت میں شریک ہوتے ہیں، عصر کی جماعت میں شریک ہوتے ہیں، ان کی بات فرشتے ڈائریکٹ اللہ کے عرش میں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کیسے چھوڑ کے آیا ہو؟ اللہ جواب دے، وہ فرشتے جواب دیتے، ترکناہم وہم یصلون ووجدناہم وہم یصلون، ہم جب گئے وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم آئے تو وہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہم۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ اس لیے فجر کی نماز میں غائب ہونا تمہارے لیے کیا ہے؟ خسارہ کی بات ہے۔ ارے سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہے ہو؟ اور جن لوگوں کا تذکرہ اللہ کے دربار میں ہوتا ہے وہ کتنے قسمت والے ہیں، سمجھ لو جی۔ اس لیے فجر کی جماعت میں اور عصر کی جماعت میں شریک ہو جانا بہت زیادہ اللہ کے یہاں مؤثر ہے، اللہ
کے دربار میں ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ تو لہو معقبات من بین یدیہ، انسان کے لیے حفاظت کرنے والے پے در پہ آنے جانے والے فرشتے ہیں، من بین یدیہ انسان کے سامنے، و من خلفہ اور انسان کے پیچھے، یحفظونہ انسان کی حفاظت کرتے فرشتے، من امر اللہ اے بی امر اللہ، من بنا با، اللہ کے حکم سے ان کو کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ کا منشا اور حکم نہیں ہوتا ہے تو حفاظت نہیں کرتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، قتل قتال ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے، لیکن کوئی بڑا بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے لیکن انسان بچ جاتا ہے تو کہتے نہیں کہتے اللہ فرشتہ ہے بس ایسا فرشتہ ہمارے ہمارے سوال دے بھسائی سن کوئی نہیں با، تو بالکل حقیقت ہے یہ، سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اتنے اوپر سے گرا ہے، بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن فرشتوں نے بچایا ہے، کیا ہے؟ فرشتوں نے بچایا ہے کہ اللہ کے فرشتے گشت کرتے رہتے ہیں اللہ کے بندوں کی حفاظت کے لیے۔ ارے سمجھ رہو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالی کسی بھی قوم کی حالت کو، امن اور عافیت کے حالت کو نہیں بدلتا ہے، کسی بھی قوم کے امن و عافیت کے حالت کو یہاں تک کہ خود انسان اپنے حالات کو بدعمالی اور بد کرداری سے بدل ڈالے، اپنے حالات کو یہاں تک کہ یغیرو انسان بدل دے ما ان حالات کو بانفسہم جو اپنے اندر ہے، یعنی اپنے اعمال کو گناہ سے نافرمانی سے بدل کر اللہ کے غضب کو دعوت دے، تب اللہ تعالیٰ امن و عافیت کو بدل کر غضب نازل کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کا صحیح مفہوم ہے، اس کا کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ان حالت کو نہیں بدلتا جو ان کے اندر ہے۔ کیا مفہوم ہے؟ یعنی انسان امن میں ہے، عافیت میں ہے، شانتی میں ہے، سلامتی میں ہے، ہر نعمتیں ہے، اللہ ان کو نہیں لیتا ہے، ان کو خراب نہیں کرتا ہے۔ حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ انسان خود ہی اپنے زندگی کو بدل دے، گناہ کر کے حالات کو بدل دے، نافرمانی کر کے اپنے طرز زندگی کو اللہ کے نافرمانی سے خود بدل دیتا ہے۔ پہلے نماز پڑھتا تو نماز چھوڑ دیا، نافرمانی شروع کر دی، شراب پینا شروع کر دیا، سود لینا شروع کر دیا، یعنی اپنے زندگی کو گناہ سے بدلنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے طرز کو بدل کر اس کے ساتھ جو امن و عافیت کا معاملہ کرتے تھے ان کو بدل کر کیا فرماتے؟ تکالیف اور کیا شدت اور عذاب کا معاملہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس کا مفہوم ہے، صحیح مفہوم ہے، لیکن ظاہری طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جب تک انسان نہ بدلے اللہ نہیں بدلتا ہے، کہتے نہیں کہتے لوگ دلائل میں پیش کرتے ہیں، بہت واضح لوگ واضح کرتے ہیں، جب تک تم نہیں بدلو گے اللہ نہیں بدلے گا، تم بدلیں گے، تم کو تم خود ہی نہیں بدلو گے تو اللہ تم کو نہیں بدلو گے، کہتے نہیں کہتے بھائی؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے یہاں تک کہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ یہ تو ظاہری مفہوم ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے، یہ کوئی غلط مفہوم نہیں ہے۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ انسان خود ہی نہ بدلے، بدلنے کے طالب نہ ہو تو اللہ نہیں بدلتے، بدلنے کی فکر ہی نہ ہو تو اللہ کیسے بدلیں گے؟ تمہارا طلب ہی نہیں ہے تو تم کیسے علم حاصل کرو گے؟ طلب کرو گے، اللہ سے مانگو گے، کوشش کرو گے تو اللہ راستہ کھلیں گے، جس کی طرف دوسرے آیت میں اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستہ کھولتے ہیں۔ تو اسی سے اس آیات کی تائید بھی ہو رہی ہے، انسان خود ہی انقلاب پیدا نہ کرے تو اللہ کی طرف سے انقلاب پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ظاہری مفہوم ہے، آیات کی اور دوسری آیت سے بھی تائید ہو رہی ہے، لیکن حقیقی مفہوم جو ہے جو میں نے بتایا، کیا بتایا؟ کوئی قوم اپنے کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے امن کو، چین کو نہیں لیتے ہیں جب تک کہ خود ہی اپنے زندگی کو برباد نہ کرے گناہوں سے۔ جب انسان خود ہی اپنی زندگی کو گناہ سے برباد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے امن، چین اور عافیت کی نعمت کو کیا کرتے ہیں؟ لے لیتے ہیں۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ تو
اللہ محافظ فرشتوں کے ذریعہ سے انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، لیکن خود ہی انسان اپنے پیر پر کلہاڑی مارتا ہے، نافرمان بنتا ہے، شراب پیتا ہے، گنجا بھنگ استعمال کرتا ہے اور ٹیبلٹ کھاتا ہے، انجیکشن مرواتا ہے، نہیں مرواتے ہیں، کس کے لیے؟ نشہ کے لیے، جی، ڈرگس استعمال کرتا ہے اور طرح طرح کے نافرمانی مبتلا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اور کے امن چین و سکون کو کیا کرتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ محافظ فرشتوں کو بھی ہٹا دیتے ہیں، اللہ محافظ فرشتوں کو بھی ہٹا دیتے ہیں۔ پہلے آیت سے اس کا ربط ہے، ارے سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے نافرمانی کر کے تم خود ہی اپنے آپ کو برباد کر رہے، تو اللہ تعالیٰ تم پر کب تک رحم کرم فرمائیں گے؟ اللہ اپنے نگراں فرشتوں کو، محافظ فرشتوں کو بھی ہٹانے کے بعد، ہٹ جاؤ اس نافرمان سے، ہٹ جاؤ، ہٹو یہاں سے، تو اللہ کی طرف سے آفتیں آتی ہے، رات پولیس والے آ کر پکڑ کے لے جائیں گے ڈاکس سے، اور جیل میں ڈال دیں گے، 10 سال تک پڑے رہو جیل میں۔ ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرتے، مصیبت کا ارادہ کرتے، عذاب کا ارادہ کرتے، تو فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کا کوئی ہٹنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی ہٹنا نہیں ہے۔ مرد مفعول مطلق جو مصدر ہے، رد رد سے، یعنی اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اللہ کی مصیبت کو ہٹا نہیں سکتا ہے۔ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کرتے، ہٹا دیتے ہیں کہ تمہاری ڈیوٹی آنی ہے۔ اگر سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ کسی قوم سے اللہ عذاب کا ارادہ فرماتے ہیں تو کوئی اس عذاب کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ فلا وَإِن يُرِدِ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ وَإِن يُرِدِ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ کوئی تکلیف کا ارادہ کرے تو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔